بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کاشف اسرار صاحب کا انٹرویو آج آپ لوگوں کی نظر کریں گے، ہم حسب وعدہ حاضر ہیں۔ کاشف صاحب ایک علمی ادبی شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنی پہچان انہوں نے خود بنائی ہے، اب تو سوشل میڈیا پہ وہ ایک جانی مانی شخصیت بن چکے ہیں۔ جی کاشف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، سب احباب کو میری طرف سے سلام ہو۔ جی میں اپنے سوالات سب سے آخر میں پوچھوں گا، پہلے ہمارے باقی ایڈمنز ہیں، زیبا جی ہیں، انیتا جی ہیں، آصف صاحب ہیں، جو کہ اس انٹرویو کا حصہ ہیں، ان کے سوالات پہلے لے لیتے ہیں۔ تو زیبا جی آپ پہلے پوچھیے۔ جی آپ پوچھیے۔ جی میں حاضر ہوں، پوچھئے جو بھی پوچھنا ہے۔ سر کاشف، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جی زیبا جی، میرا نیٹو ہوم ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں ہے، اور 1996 سے میں لاہور میں ہوں۔ تو میں فیڈرل گورنمنٹ میں ملازم ہوں، ایز اے انشورنس ایڈوائزر میری جاب ہے۔ اس کے علاوہ میرا ٹاول انڈسٹری سے بھی تھوڑا بہت تعلق ہے، اور چھوٹا موٹا وہ بزنس بھی کرتا ہوں۔ باقی میری جو زیادہ تر دلچسپی ہے وہ پڑھنے پڑھانے سے ہے، لوگوں سے ملنے سے، مختلف شعبہ زندگی کے جتنے بھی لوگ ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے میں ان سے ملاقات ضرور کرتا ہوں۔ بس یہی میری مصروفیت ہے۔ دوسرا فیملی میٹرز ہیں، وہ ظاہر ہے سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ فی الحال تو بس ایسے ہی گزر رہی ہے زندگی۔ جی آپ کو شاعری کا شوق کب ہوا اور آپ نے اپنا پہلا شعر کس عمر میں کہا؟ شاعری زیبا جی مجھے بچپن سے ہی شوق تھا۔ جب اسکول میں پرائمری سے جب میں مڈل میں آیا ہوں تو میں مختلف جو اردو ادب کے بڑے شعراء تھے اس وقت کے، جیسے حبیب جالب صاحب ہیں، محسن نقوی ہے، احمد فراز ہیں، منیر نیازی ہیں، ان سب کو پڑھنے کا شوق تھا۔ تو ساتھ ساتھ مجھے پھر لگا کہ میں بھی یعنی شعر کہنے کا شوق رکھتا ہوں، یا میرے اندر ذوق تھا۔ تو 8th کلاس میں میں نے پہلا شعر کہا تھا۔ تو اس وقت کی جیسے بھی مطلب ٹوٹی پھوٹی شاعری ہوتی تھی تو وہ میں شعر کہہ دیتا تھا دوستوں میں، اپنے احباب میں۔ تو اس طرح سے بس یہ سلسلہ چل نکلا۔ پھر جب کالج میں گیا تو میں نے باقاعدہ کالج کے رسالے کے لیے بھی نظمیں اور غزلیں وغیرہ لکھتا تھا۔ بس اسی طرح یہ مطلب بچپن کا ہی شوق ہے، اور بس چلتا آ رہا ہے آج تک، اور میں نے بھی نہیں روکا اسے۔ تو کرتے کرتے وقت کے ساتھ ساتھ بس یہ صورتحال بن گئی ہے کہ اب شاعری کا اچھا خاصا میرا یعنی ذوق یا شوق بن گیا ہے۔ جی اچھا، آپ کی شادی کب ہوئی؟ آپ کی پسند سے ہوئی یا گھر والوں کی مرضی سے؟ جب میری شادی اکتوبر 2003 میں ہوئی تھی۔ میری پسند کی نہیں ہوئی تھی، ارینج میرج تھی مکمل طور پہ، لیکن میری کیونکہ میں اکلوتا تھا، میری 3 بہنیں تھیں، تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ نہ میں ان کی یعنی پسند سے شادی کروں۔ تو بس ان کا میں نے وہ شوق اور وہ دیکھتے ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ جہاں پہ بھی کرو گے میں کر لوں گا شادی۔ تو بہرحال وہ ماشاءاللہ انہوں نے اچھی وائف تلاش کی میرے لیے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ میری تمام سسٹرز بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں۔ لو میرج نہیں ہے، بہرحال ٹوٹل ارینج میرج تھی۔ علاوہ ازیں اس کے کہ میں اگر لو میرج ہوتی بھی تو میں گھر والوں کو ڈسٹرب کر کے یا کسی کو تکلیف پہنچا کے کرنے کا حامی نہیں تھا۔ بہرحال جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ محبت اپنی جگہ، شادی اپنی جگہ۔ اچھا، آپ کھانا بنا لیتے ہیں سر؟ جی نہیں زیبا جی، میں کھانا بالکل بھی نہیں بنا سکتا۔
بس کبھی چائے بہرحال میں بنا لیتا ہوں، چائے کی مجھے پریکٹس ہے اچھی خاصی. کھانے کا مجھے میرا کوئی لائف شیڈول ایسا رہا ہے کہ مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کھانا بنانے کی نا، تو اس لیے مجھے کھانا کسی بھی قسم کا نہیں آتا بنانا، نہ مجھے شوق ہے بنانے کا. البتہ چائے کا ہے، چائے بنا بھی لیتا ہوں، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کبھی ایسی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ مجھے خود بنانا پڑے. تو بس چائے کی حد تک ہے، چائے بنا لیتا ہوں میں. اور شادی کے بعد تو شاید میں نے اتنے عرصے میں شاید 2 یا 3 بار ہی بنائی ہو، تو وہ مجھے بنی بنائی مل جاتی ہے. جی. اچھا، میرا آخری سوال، اس کے بعد انیتا آپ اپنے سوالات کیجیے گا. سر کاشف، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی شاعری کا موضوع عموماً کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ معاشرتی پہلوؤں پر آپ کی کافی گہری نظر ہوتی ہے، تو کیا اس کا عکس بھی آپ کی شاعری میں پایا جاتا ہے؟ انیتا جی، میری شاعری میں بنیادی موضوع تو ہجر ہے. وہ مختلف شیڈز کے ساتھ ہے، روایتی ہجر بھی ہے اس میں، یعنی محبوب کی جدائی. لیکن میرے جو معاشرتی اور سماجی مسائل کے ساتھ دوسروں کا دکھ دیکھنا، اس کو محسوس کرنا، تو وہ ساری چیزیں ہجر کے حوالے سے ہے. میری شاعری میں آپ نے دیکھا ہوگا ہجر ہے، دشت ہے، یہ دو مطلب علامات کے ساتھ نا میں اپنے خیالات کو پیش کرتا ہوں. ویسے تو میں کوئی خاص میرا ٹارگٹ نہیں ہوتا، وہ جس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اس طرح کے مجھ سے شعر ہو جاتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ میری شاعری کا جو عام پہلو ہے، اس پہلو کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ ہجر ہے. اور ہجر وہ روایتی نہیں ہے، بعض اوقات وہ سماجی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، نفسیاتی بھی ہے، اور اس ماورائی بھی ہے کہیں کسی حد تک. جی زیبا جی کے سوالات مکمل ہو گئے ہیں. اب انیتا جی آپ کی باری ہے. جی آپ پوچھیں. جی سر کاشف، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، کہاں تک تعلیم حاصل کیا آپ نے؟ جی انیتا جی، میں نے ماسٹرز کیا تھا 1999 میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں جامعہ کراچی سے. تو اس کے بعد میں نے اسی سال ایم فل کر لیا تھا اسی سبجیکٹ میں. تو میری ایجوکیشن ہے ایم فل ان انٹرنیشنل ریلیشنز. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ چاہتے ہوں کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا؟ جی بس وہ ایسے تو کئی باتیں ہیں جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ کاش ویسا نہ ہوا ہوتا، لیکن یہ بہرحال زندگی ہے. انسان دیکھتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، اس کا شعور ترقی کرتا ہے، تو ان چیزوں کو اور طرح سے سوچنے لگ جاتا ہے. اس طرح زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے. مجھے بس بہرحال کچھ یہ فیل ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جیسے میرے والد صاحب تھے، میں بہت چھوٹا تھا تو وہ فوت ہو گئے تھے. وہ کبھی کبھی میرے ذہن میں آتی ہے بات کہ کاش وہ میں مکمل بڑا ہو جاتا، جوان ہو جاتا، تو تب وہ مطلب اللہ کو پیارے ہوتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن بہرحال اللہ کے فیصلے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہا تو نہیں جا سکتا. بس یہ ایک بات سوچتا ہوں، اور اس کے علاوہ تو کوئی ایسا خاص نہیں ہے. مطلب زندگی مشکلات میں رہی ہے یا آسان رہی ہے تو میں آگے بڑھنے کے ترجیح دیتا ہوں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے آنگن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے پھول اور کتنے کلیاں کھلائی ہیں؟ ایک بیٹا ہے میرا اون محمد، اور 2 بیٹیاں ہیں. ایک سرات رانا ہے اور اس سے چھوٹی ہے حنا رانا. 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. تینوں کو میں نے اپنی یعنی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جیسے والدین کا فرض ہوتا ہے، تو ان کو میں اسٹڈی میں بھی زیادہ فوکس کیا ہوا ہے ان کو. تو وہ پڑھ بھی رہے ہیں تینوں بچے ماشاءاللہ سے، انٹیلیجنٹ بھی ہیں اور اچھا پرفارم کرتے ہیں اسکول میں. بچہ میرا فرسٹ ایئر میں گیا ہے ابھی پری میڈیکل میں. تو 3 بچے ہیں، یعنی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا. کیا آپ بچوں کو مارتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں اگر بچے شرارتیں کریں تو، یا پھر پیار سے ان کو سمجھایا جاتا ہے؟
بیٹے کو کبھی کبھی میں ڈانٹ دیتا ہوں، ذرا زیادہ شرارتیں کرتا ہے کیونکہ لڑکا ہے، اکلوتا ہے اور ماں کا لاڈلا بھی ہے۔ بہرحال لیکن ہم دونوں میاں بیوی کا ایٹیٹیوڈ جو ہے تینوں بچوں کے ساتھ یکساں ہوتا ہے۔ بچیوں کو تو میں نے کبھی بھی نہیں ڈانٹا اور مارا بھی نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ کبھی شکایت کا موقع بھی نہیں دیتی ہیں۔ بہرحال شرارتیں وہ کرتے ہیں، تینوں بہن بھائی آپس میں کھیلتے بھی ہیں۔ تو ڈانٹ میں کبھی کبھی بس اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیتا ہوں، تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑتی ہے اس پہ کبھی کبھار، لیکن اوورآل مطلب میں نرم خوئی ہوں بچوں کے معاملے میں نا۔ جی میرا یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد آصف صاحب آپ اپنے سوالات کیجیے گا۔ جی سر کاشف، یہ بتائیے کہ ابھی تک جو زندگی گزاری ہے آپ نے، اس میں کوئی پچھتاوا رہا ہو کہ جس کا مداوع آپ نہ کر سکے ہوں؟ مجھے بچپن سے ہی نا یہ سسٹم نہیں پسند تھا پاکستان میں، سیاسی، معاشی، سماجی، معاشرتی، کسی بھی طرح سے نا میں نے بہرحال جب میں نے انٹرسٹ کیا تو میں نے یہ فیصلہ کیا میں ملک چھوڑ دوں۔ میں آسٹریلیا جانا چاہ رہا تھا، اس وقت میرے 2 کلاس فیلو چلے گئے تھے اور میں یعنی اپنی والدہ کی وجہ سے رکنا پڑ گیا مجھے ادھر۔ میں بھی جا رہا تھا، ہمارے ویزے بھی لگ گئے تھے، تو اب اپنی والدہ کی وجہ سے چلیں وہ کمپرومائز کیا میں نے جیسے بھی ہے۔ تو مجھے پچھتاوا تو نہیں کہہ سکتے اسے، لیکن مجھے بہرحال یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ میں اس سسٹم کو نہ بدل سکا ہوں۔ اپنی جتنی میری بساط تھی میں نے کوشش بھی کی، ہر جگہ ایمانداری سے کام کیا، جھوٹ نہیں بولا کسی کے ساتھ، کسی کو چیٹ نہیں کیا، رشتہ داروں میں، دوستوں میں کبھی کسی کو بلف نہیں کیا جیسا کہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ تو پچھتاوا تو یہ ہے کہ میں اس سسٹم کو بدلنے میں یا اس سسٹم کو تبدیل کرنے میں نے جتنی ایفرٹس کی ہیں اپنے طور پہ، وہ مطلب سمندر میں قطرے کے برابر بھی شاید نہ ہو۔ یہ مجھے ایک احساس میرے اندر آج بھی ہے۔ تو کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں آسٹریلیا چلا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا کہ جو میں یہاں رہ گیا ہوں، تو یہاں رہ کے میں نے کیا تبدیلی لایا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں۔ پھر میرے ساتھ وسائل کا بھی مسئلہ رہا ہے، وسائل ہونے کے باوجود مس مینیج بھی ہوتا رہا مجھ سے۔ تو مطلب جتنی میری بساط تھی نا، میں نے اس سسٹم کے ساتھ بہرحال ایک لڑائی لڑی ہے میں نے اپنے طور پہ، جہاں پہ بھی میں گیا ہوں، جہاں میں نے کوئی بات کی ہے۔ میں نے دوست بھی ایسے بنائے تھے جو مطلب اچھے ذہین لوگ، اپنے یعنی معاشرے کے ذہین لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، ایسے دوست بھی ہیں۔ رشتہ دار تو ہوتے ہی ہیں نا، جیسے بھی ہوتے ہیں انہیں اپنانا پڑتا ہے۔ تو دوست ہوتے ہیں جن میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، تو وہ دوست بھی اچھے تھے۔ ایک یہ پچھتاوا ہے۔ دوسرا جو مجھے میری فیلنگز کے اندر جو چیز رہتی ہے نا، وہ میری محبت ہے، وہ آج بھی ہے زندہ۔ اسے پچھتاوا تو نہیں کہہ سکتے، اسے دکھ کہہ لیں آپ۔ بس یہ 2 چیزیں مجھے بہت زیادہ فیل ہوتی ہیں، ایک میری اپنی محبت ہے، دوسرا یہ سسٹم جو مطلب میں اس میں ایڈجسٹ نہیں کر پایا آج تک نا۔ بہت کوشش کی میں نہیں کر پایا۔ مطلب میں بالکل صاف گو، سیدھا بات کرنے والا، سچ بولنے والا، جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا گمان ہو یہ، لیکن بہرحال یہ گمان ساری زندگی پہ محیط ہے۔ مطلب تعلقات میں بڑا فیئر رہتا ہوں، کسی کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، پیسے کا حرص لالچ نہیں کرتا۔ اس طرح کر کے مطلب جتنا بھی مجھے اللہ نے دیا ہے کوشش کرتا ہوں کہ بس اس کو اچھے مصرف میں رکھوں، اسے اس کا تصرف اچھا ہو۔ باقی یہ ہے کہ پچھتاوا مجھے صرف سسٹم کا ہے کہ نہ میں اسے بدل سکا ہوں، نہ کوئی اور بدل سکا اسے، اور میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ بھی نہیں کر سکا۔ بس ایک زندگی ہے، جیسے کمپرومائز کہہ لیں آپ، اس سسٹم کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں میں۔ جی جی کاشف صاحب، آپ کے ساتھ بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے۔ انیتا جی آپ کے سوال ہو گئے ہیں، آصف صاحب آپ پوچھیں۔ جی کیری آن۔ سر کاشف صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت السلام علیکم۔ اس کے بعد آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، آپ بھی اتنا وقت دے رہے ہیں، گروپ کو بھی دے رہے ہیں، جاوید صاحب کو بھی اور ہمیں بھی۔
میرے پسندیدہ شاعر کئی ہیں، لیکن چونکہ میرے جو استاد ہیں رفیق سندھلوی صاحب، ان سے 25 سال ہو گئے ہیں تعلق میں، تو وہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں، سب سے زیادہ مجھے وہی پسند ہے، ڈاکٹر رفیق سندھلوی صاحب۔ ویسے دیگر شعراء میں محمد اظہار الحق ہیں، یہ پسند ہے مجھے۔ اس کے علاوہ کسی حد تک محسن نقوی، وہ بھی پسند ہیں، منیر نیازی۔ لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے نا ایک شاعر یا دو شاعر پسند ہیں، تو وہ پہلے ڈاکٹر رفیق سندھلوی صاحب ہیں، دوسرے ہیں محمد اظہار الحق۔ اظہار الحق صاحب جی ہے میرے پرانے مطلب جاننے والوں میں سے تھے۔ اسلام آباد جب میں تھا 2 سال میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، تو یہ میرے پسندیدہ شعراء ہیں دونوں، اور بڑے کمال کے شاعر ہیں۔ رفیق سندھلوی صاحب تو میرے استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کافی کچھ سیکھا ہے ان سے۔ جی تو اب میں آتا ہوں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں زندگی کیا ہے؟ زندگی جزا ہے یا زندگی سزا ہے؟ آپ کا سوال کافی دلچسپ بھی ہے اور سوچنے سمجھنے والا بھی ہے۔ اس کا میں کئی بار وہاں پہ فرمائش میں جب میں تھا تو وہاں پہ کومنٹس میں میں کافی اپنا اظہار خیال کرتا رہا ہوں۔ میرے نزدیک زندگی ایک سزا ہے۔ ویسے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، پھر اس کی سزا میں یہ جنت سے نکال دی گئے اور یہ زندگی ملی ان کو۔ اب وہ محنت کرنی پڑے گی، کمائی کرنی پڑے گی، تب واپس انسان اپنے مقام پہ جائے گا جنت میں۔ لیکن ویسے بھی اگر انسان کے حوالے سے بھی دیکھا جائے نا تو زندگی ایک سزا ہے۔ کوئی ایسا بنیادی جواز نہیں ہے کہ اس طرح کی زندگی ہو انسان کے لیے، لیکن ایسی زندگی ہے۔ تو میرا تو یہ فلسفی ہے، میری یہ فلسفی ہے زندگی کے بارے میں کہ زندگی ایک سزا ہے۔ جی سر کاشف، آپ سے میرا اگلا سوال، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کبھی زندگی سے مایوس ہوئے یا کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ زندگی بہت مشکل ہے، اس کو کیسے جیا جائے؟ جی بہت بار ایسا ہوا ہے کہ زندگی بہت مشکل لگی مجھے، لیکن مایوس وقتی طور پہ میں ضرور ہوتا رہا ہوں۔ جیسے چند گھنٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے میں مایوس ہو گیا، لیکن فطری طور پہ میرے اندر آگے بڑھنے کی ایک صلاحیت یا جذبہ کہہ لیں موجود تھا شروع سے ہی، تو بہرحال میں آگے بڑھنے کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ لیکن مایوسی میرے اندر آتی رہی ہے، لیکن زیادہ وقت کے لیے نہیں، بہت کم وقت کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دوست بہت اچھے تھے، بچپن کے دوست، میرے اسکول لائف کے، کالج لائف کے، ان کے ساتھ رہ کر کے زندگی کے مشکلات، زندگی کی جتنی بھی وہ مشکلات تھیں یا مسائل ہوتے تھے تو ہم ڈسکس کرتے تھے، ان کے بارے میں سوچتے تھے کہ اس کو کیسے حل کریں گے، کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ سب کچھ تھا۔ تو مایوسی آپ کہہ لیں کہ بالکل آتی رہی ہے، لیکن بہت کم اور قلیل وقت کے لیے، اور بالآخر یہ ہوتا تھا کہ حوصلہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ مشکلات تو آتی رہتی ہیں۔ اب بہرحال میں مایوس نہیں ہوتا۔ اب مطلب کہتے ہیں نا کندن بن گیا انسان مار کھا کھا کے زندگی کی، تو وہ والی حالت ہے اس وقت کہ اب مجھے کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی اتنا پریشان نہیں کرتا، اور میں آگے بڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں نا بات کہ انسان کو رکنا نہیں چاہیے، کسی ایک مسئلے میں ایسا نہیں پھنس جانا چاہیے کہ ساری زندگی اس میں گزر جائے۔ انسان کو بہرحال آگے بڑھنا چاہیے، وہ کسی بھی طرح سے انسان کوشش کرتا رہے تو رستہ مل جاتا ہے اسے۔ تو مایوسی آپ کہہ لیں کہ بہت کم وقت کے لیے، قلیل وقت کے لیے مجھے آتی رہی ہے، ہوتی رہی ہے، لیکن اوورآل میں مایوس نہیں ہوتا۔ سر اپنے اگلے سوال میں آپ سے کچھ رہنمائی لینا چاہوں گا کہ اگر کسی نے اردو ادب کا مطالعہ کرنا ہو تو وہ کہاں سے شروع کرے، کس کو پڑھے اور کہاں تک جائے؟ اردو ادب اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پہلی بات یہ خیال رکھیں آپ کہ آپ کو شوق ہونا چاہیے اس کا۔
اب اردو ادب میں تو بے شمار اصناف ہیں. اب آپ کو اگر شاعری کا شوق ہے یا نثر کا، تو نثر میں آپ اپنے کلاسیکل ادیب ہیں انہیں پڑھیں. آپ اچھے ناول، اپنے اچھے افسانہ نگارز کو پڑھیں. افسانہ نگارز میں عباس ہیں، غلام عباس صاحب، ان کو پڑھیں. منٹو کو پڑھیں. آپ احمد دین قاسمی کو پڑھیں. اور ناول میں ہے جیسے آگ کا دریا ہے، عبداللہ حسین کا ناول ہے اداس نسلیں، وہ پڑھیں. اور اگر آپ شاعری کا شوق رکھتے ہیں تو شاعری میں ہمارے بہت اچھے شعراء ہیں، جیسے منیر نیازی صاحب ہیں، محسن نقوی ہیں، احمد فراز ہیں، احمد دین قاسمی ہیں، اعتبار ساجد ہے، اختر شیرانی ہے. ان سب کو پڑھیں. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی شعبے میں اپنا کوئی شوق رکھتے ہیں یا ذوق رکھتے ہیں نا، تو اس کو سارا ہی پڑھیں. اگر آپ نے اردو ادب پڑھنا ہے تو اردو ادب سارا ہی پڑھیں. آپ، میرا تو یہی مشورہ ہے. یعنی اگر آپ نے ناول پڑھنا ہے تو آپ سارے، اردو میں کتنے ناول ہیں لیکن اچھے ناول کی تعداد 20 ہے تقریباً، تو آپ 20 کے 20 ناول پڑھیں. اس طرح 10 یا 20 شعراء، اچھے اچھے شعراء پڑھیں، جو میں نے کچھ آپ کو نام بتا دیے ہیں، کچھ اور نام بھی ہیں. اس طرح کر کے آپ مطالعہ رکھیں اور ایک چیز کو بار بار پڑھیں. جیسے آپ نے منیر نیازی کو پڑھنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کتاب اس کی پڑھ لی، اس کے بعد پھر اسے کبھی نہیں پڑھا. اسے بار بار پڑھیں. اس طرح سے آپ کا نا ایک مزاج بن جاتا ہے، آپ کے اندر ایک پختگی آ جاتی ہے، ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ پھر اردو ادب پہ آپ بات کر سکنے کے قابل ہو جاتے ہیں. مطالعہ ایسی چیز ہے جس کو نا ساری زندگی جاری رکھنا چاہیے آپ کو. جب بھی وقت ملے آپ مطالعہ کریں. اردو ادب کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر ناول پڑھنا ہے تو آپ یہ 6-7 ناول ہیں. فی الحال ابتدا کریں آپ عبداللہ حسین کے اداس نسلوں سے. راجہ گدھ ہے، آگ کا دریا ہے، اچھے ناول ہیں یہ. افسانہ ہے، افسانہ میں غلام عباس کو پڑھیں آپ، منٹو کو پڑھیں آپ، یہ اچھے افسانہ نگار ہیں. اس طرح شعراء میں نے بتایا آپ کو، اقبال ساجد کو پڑھیں. شعراء میں محمد اظہار الحق کو پڑھیں، یاسر اقبال کو پڑھیں، نذیر قیصر کو پڑھیں، تو باقی قتیل شفائی ہیں، سب کو پڑھیں. اصل بات ہے پریکٹس کی، مطالعہ کا. آپ نے کرنا ہے اپنا ذوق ڈیولپ مطالعے سے. اس ذوق کی بنا پہ پھر آپ بات بھی کرنا سیکھ جائیں گے. اور کچھ اگر آپ کے اندر لکھنے کا شوق ہے تو لکھنا بھی آپ کو آ جائے گا. مطالعہ اس لیے بہت ضروری ہے. جی کاشف صاحب، شاعری کے متعلق تو کافی ایڈمن سے ہمارے سوالات کر لیے ہیں. آپ کی نجی زندگی کے بارے میں بھی میں تھوڑے سے مختلف ذرا آپ سے پوچھ لیتا ہوں. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابتدا سے ہی عمران خان صاحب کی حمایت میں بولتے آئے ہیں. آپ نے جتنا ان کا دفاع کیا ہے، میرے خیال میں شاید آپ نے کسی بھی سیاسی جماعت کو اس حد تک نہیں سراہا ہوگا. تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ جی جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے وقت دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. عمران خان کو میں کرکٹ سے جانتا ہوں، میں کیونکہ خود بھی کرکٹ کھیلتا تھا اور فیصل آباد ڈسٹرکٹ کی ٹیم کا ممبر رہا ہوں باقاعدہ. سٹی جم خانہ جھنگ کا میں باقاعدہ ممبر رہا ہوں. میں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے. وہ اپنے گھریلو حالات اور اسٹڈی کی وجہ سے میں کرکٹ جاری نہیں رکھ سکا. تو عمران خان کو میں شروع سے جانتا ہوں، اس کی شخصیت کے بارے میں. ہم دوست وہاں پہ ڈسکس کیا کرتے تھے. اس وقت کرکٹ کا جنون ہوتا تھا ہم دوستوں کو. دن رات ہماری کرکٹ چلتی تھی. میاں داد، ویون رچرڈ اور رچرڈ ہیڈلے، اینڈی رابرٹس، سنیل گواسکر، یہ اس دور کے 78 اور 79 کی بات ہے. وہاں سے ہم نے کرکٹ شروع کی تھی جو آج تک چلتی آ رہی ہے. سیاسی طور پہ میں عمران خان کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک تو آپ کو میں نے پہلے وہاں اوپر بتایا ہے کہ مجھے سسٹم سے ہمیشہ ہی اختلاف رہا ہے. تو یہ نواز شریف اور یہ کو اسٹیٹس پیپلز پارٹی، ان سے تھوڑا سا شعور رکھنے والا ہر انسان افینڈ ہو چکا تھا.
اور آپ نے حسن نثار کو اگر پڑھا ہوگا تو وہ ایک عرصے سے یہ کہتا آ رہا تھا کہ یہ کو اسٹیٹس کے علاوہ ایک تیسری قوت سیاسی قوت بننی چاہیے ورنہ یہ ملک کو دیوالیہ کر دیں گے. اس طرح کے حالات یہ پچھلا اگر آپ لاسٹ 15-20 سال دیکھیں نا تو عمران خان تیسری قوت بن کر آیا. تو عمران خان کو ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان جو مجھے ذاتی طور پہ ایک لیڈر میں خوبیاں جو میں پسند کرتا ہوں کہ ایک لیڈر میں کم از کم یہ 3-4 خوبیاں ضرور ہونی چاہیے، وہ عمران خان میں ہے. جیسے عمران خان ایک بریو یعنی بہادر انسان ہے، نڈر انسان ہے. دوسری بات ہے وہ صاف گو ہے، جھوٹ نہیں بولتا. وہ سیاسی جھوٹ اور طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک بندے نے معصومیت میں ایک بات کی کہ میں یوں کر دوں گا اور بعد میں وہ نہیں کر سکا، اسے میں جھوٹ نہیں سمجھتا. جھوٹ وہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ سمجھتے ہوئے ہر چیز کو قوم کے ساتھ دھوکہ کرے، یہ جیسے دوسرے لیڈران کرتے ہیں. تو عمران خان کو پسند کرنے کی وجہ ایک تو اس کی اونیسٹی ود نیشن، قوم کے ساتھ اس کی ایک کمٹمنٹ ہے، بہادر ہے، صاف گو ہے اور فائٹر ہے، یعنی لڑنا جانتا ہے، ہار نہیں مانتا، آخری دم تک لڑتا ہے. ان خصوصیات کی بنا پہ میں اسے سپورٹ کرتا ہوں. اب رہ گئی بات، اگر عمران خان نے کامیاب ہونا ہے تو یہ جو مہنگائی والا معاملہ ہے اس کی بہت گہری روٹس ہیں، عام آدمی نہیں سمجھتا اور عام آدمی کو سمجھانا بھی نہیں چاہیے کہ اسے تو کچن کی حد تک اس کی سوچ ہے اور وہ ٹھیک بھی ہے اپنی جگہ پہ. کیونکہ اگر کسی بھی انسان کا کچن ڈسٹرب ہوگا تو اس کے لیے پھر کسی قسم کا کوئی فلسفہ اس کے لیے بیکار ہے. تو عمران خان کی جہاں پہ بہت ساری کوالٹیز ہیں اور اس کے اچھے کام ہیں، تو یہ مہنگائی والا جو طوفان مچا ہوا ہے پاکستان میں، اگر اس کو یہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے عمران خان تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اچھے کام زیادہ کیے ہیں، سٹیپس لیے ہیں اس نے اچھے اقدامات کی طرف، لیکن یہ مہنگائی والا جو معاملہ ہے اس کو ابھی تک ہینڈل نہیں کر سکا. تو اگر اس نے نیکسٹ الیکشن میں اگر پوری پاور کے ساتھ دوبارہ لڑنا ہے الیکشن اور عوام کے کٹہرے میں جانا ہے تو اسے مہنگائی کو کنٹرول کرنا پڑے گا، مافیاز کو جیسے بھی ہے کنٹرول کرے اور عالمی معاشیات کو سمجھتے ہوئے اچھے لوگوں کو اوپر لے کر آئے. ابھی تک عمران خان کی کارکردگی سے میں ذاتی طور پہ مطمئن نہیں ہوں ابھی تک، لیکن بہرحال میں اس کو اسپیس دینا چاہتا ہوں کہ وہ 5 سال اپنا کام کرے اور جب نیکسٹ الیکشن کا وقت آئے تو اس وقت تک عمران خان کم از کم یہ مہنگائی والا معاملہ ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ نیکسٹ 5 سال اگر اسے ملتے ہیں تو وہ بہترین کام کرے گا. میرا تو یہی سیاسی نقطہ نظر ہے، باقی ہر انسان اپنے حساب سے سوچ لے. اچھا کاشف صاحب، ایک اور چیز میری نظر سے گزرتی رہتی ہے، آپ اپنی وال پہ بڑے خطرناک قسم کے موضوعات پہ بحث چھیڑتے ہیں جس میں آپ کو کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو مطلب اس سے خوف نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے ملک میں تو اس طرح کی آوازیں دبا دی جاتی ہیں، مطلب ہمیشہ لوگ سولی پہ ہی ٹنگے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے. جاوید صاحب، بڑی ایک سیدھی اور سادہ سی بات ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کے اندر اگر سچ موجود ہے نا تو اسے کسی قسم کا خوف ڈر نہیں رہتا. ویسے میرا مزاج بھی ایسا ہی ہے، میں نڈر سا ہو کر ہی رہا ہوں ساری زندگی نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو متنازع موضوعات جنہیں آپ کہہ رہے ہیں نا، حقیقت میں وہ متنازع نہیں ہوتے، وہ ایک ہماری ٹریڈیشنل روایتی سی ایک سوچ بنی ہوتی ہے، اچھائی برائی کے بارے میں بھی، مذہبی افکار کے بارے میں بھی، معاشرتی سماجی طور پہ بھی. تو جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کی کیونکہ اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ ایک سوچ پیش کرتے ہیں. اب لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کو وہ کس طرح سے لیں. آپ کی بات کافی حد تک درست بھی ہے کہ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس قسم کی باتوں کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں کرتا. لیکن بہرحال میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کوئی نمایاں کرنے کے لیے
یا متنازع بنا کے ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا ایسا کچھ بھی، ایسی کوئی سوچ نہیں ہوتی اس میں۔ درد مندی یا خلوص یا محبت، یہ سارے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ تو ایک سوچ ہے، ایک سوچ، غور و فکر کرنے والا انسان تمام ایسے مسائل سے گزرتا ہے، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، دیگر احباب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم غور و فکر اور سوچ بچار کی عادت ڈالیں، ہر چیز کے بارے میں سوچیں، یہ کیسے ہے، کیوں ہے، یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم آپ میں اور ایک کوہلو کے بیل میں فرق ہونا چاہیے، بس میرا تو یہی مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علمی شوق ہے، اس کی وجہ سے بھی میں کچھ پوسٹ وغیرہ کر دیتا ہوں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی علمی معلومات میں اضافہ ہو۔ اچھا کاشف صاحب، ایک نا ہمارے کیمرہ مین ہیں چھوٹے موجی، بہت جی زیادہ چھوٹے نہیں ہیں، مطلب بس چھوٹے ہیں تھوڑے سے، لیکن زیادہ چھوٹے نہیں ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو بلایا تھا کہ وہ کیمرہ لے کے آ جاتے تو ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جاتی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ان کے محلے میں کوئی دیگ یا شاید دیگ پک رہی ہے، تو وہ تو آج کہہ رہے ہیں میں ہل ہی نہیں سکتا وہاں سے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے ہمارے کیمرہ مین چھوٹے موجی کے بارے میں؟ آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں ہم۔ جی، موجی صاحب ایک پرخلوص انسان ہیں، اچھے ہیں، سادہ انسان ہیں، اور یہ بات کہ وہاں پہ دیگ پک رہی تھی آج، تو ظاہر ہے اگر دیگ پک رہی تھی تو پھر موجی صاحب تو نہیں آ سکتے تھے۔ باقی رہا کہ موجی صاحب کی جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے تو وہ بہت اچھے انسان لگتے ہیں مجھے، صاف گوئی ہے ان کے اندر، بات بھی کر لیتے ہیں ہر طرح کی، پوسٹ پہ آ کے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ جی کاشف صاحب، آپ نے تو ہمارے کیمرہ مین کی کوئی زیادہ ہی تعریف کر دی ہے۔ چلے خیر، موجی صاحب آپ نہیں آئے، کوئی بات نہیں۔ اچھا کاشف صاحب، ہم آپ کے انتہائی دلی مشکور ہیں، دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا۔ آپ سے کافی اچھی گفتگو رہی، بہت سے نکتے مجھے بھی سیکھنے کو ملے، اور ہمارے باقی ایڈمنز نے بھی غالباً اس میں سے بہت سیکھا ہوگا۔ اور آپ کا نقطہ نظر بالکل آپ ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کا مختلف ہو، لیکن بہرحال میں نے بہت سیکھا آپ کے نقطہ نظر سے بھی۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، بس ایک یہ آخری سوال ہے کہ آپ ہمارے گروپ کے بارے میں، قلم سرائے کے بارے میں اپنی رائے دے دیں کہ آپ مطلب کیسا دیکھتے ہیں اس گروپ کو، اور اگر اس کی بہتری کے لیے کوئی ہمیں مشورہ دے دیں تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ جاوید صاحب، آپ کا اور دیگر ایڈمنز کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بھی اتنا وقت دیا۔ اصل میں نے یہ ساری جو گفتگو کی ہے یہ میں نے عام روزمرہ کی بول چال کے لب و لہجے میں کی ہے، تاکہ ایک بناوٹی پن سا یا انٹرویو جیسے لوگ دیتے ہیں ویسا تاثر نہ ملے، تو اس لیے میں نے اپنا انداز وہی رکھا ہے جیسے آپس میں کسی نجی محفل میں بیٹھ کر انسان باتیں کرتا ہے۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے قلم سرائے کا، اس میں دیکھتا ہوں کہ نئے لڑکے ہیں، کچھ لڑکیاں بھی ہیں جو مجھے ٹیلنٹڈ لگتی ہیں، کیونکہ وہ جب پوسٹ لگاتی ہیں اور جو لڑکے کمنٹس کرتے ہیں اس طرح کر کے، مجھے لگتا ہے کہ یہ نا ان میں پوٹینشل ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو نا ایک کام کریں، آپ کی جتنی بھی ایڈمن ہے اور جو آپ کے قریبی ممبرز ہیں وہ ایک ٹیم بنائیں۔ دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے نا آپ نے کسی بھی شعبے میں، تو آپ ایک ایسی آرگنائز ٹیم بنائیں، وہ 10 افراد پہ ہو یا 8 پہ ہو یا 20 افراد یا 15 افراد پر مشتمل ہو، ایک ایسی منظم ٹیم بنائیں جس کا ہر ممبر پوٹینشل بھی رکھتا ہو اور وہ وقت بھی دے سکے گروپ کو، اور اس کا یعنی شوق بھی ہو فیس بک نا۔ تو اس طرح کی اگر آپ ایک ٹیم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا، 10 یا 12 افراد کی یا 15 افراد کی، تو آپ گروپ کو پھر آپ کسی بھی پالیسی کے تحت چلائیں گے نا تو وہ کامیاب ہوگا۔ پہلا مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ 15 سے 20 افراد ایسے ایک جگہ جمع کر لیں، آپ ان کی ایک ٹیم بنا لیں، تاکہ وہ جب آپ کا ایک کمبینیشن بنے گا، اس کمبینیشن کے ساتھ آپ گروپ کو جس بھی پالیسی کے تحت چلائیں گے نا، گروپ کامیاب ہوگا۔ تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ پہلے ایک ٹیم بنائیں، ٹیم میں اس میں سلیکشن کا جو معیار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پوٹینشل ہو ممبر میں،
اور اس کو وہ وقت دے سکتا ہو، دوسرا اسے شوق ہو، یعنی پڑھنے لکھنے کا، علم دوست جسے کہتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو آپ ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں، بے شک اسے ایڈمن بنائیں، ایڈمن کی ایک ٹیم بنائیں آپ، اس کے بعد یہ گروپ لاکھوں کی تعداد میں بھی پہنچ گیا تو آپ بڑی کامیابی سے اسے چلا لیں گے۔ باقی پالیسی ہے، پالیسی بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ گروپ کی سچویشن کے مطابق، تو مین مقصد ہے کہ آپ ایک اچھی ٹیم بنائیں، بس میرا مشورہ یہ ہے۔ باقی تمام احباب کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنا وقت دیا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کو کچھ دے سکوں یا کوئی میری بات سے کسی کا کوئی بھلا ہو جائے، لیکن بہرحال خلوص سے میں بات کرتا ہوں، جتنی بھی بات کرتا ہوں، جتنی میری بساط ہے، ذہنی استعداد ہے، اس کے مطابق میں اپنے طور پہ یعنی جتنی بھی باتیں کی ہیں میں نے وہ بالکل سچ کہی ہیں، تو اگر اس میں کسی کا فائدہ ہے تو جزاک اللہ، بہرحال بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی تو ناظرین، آپ نے کاشف صاحب کی باتیں سنی، میں کاشف صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔